8 जुलाई 2024 20 साल ثانیہ زہرا کی لاش اس کے سسرال میں پنکھا سے ہینگ ملی۔ ثانیہ ملتان میں رہا کرتی تھی اور ثانیہ کے 2 بچے تھے، جبکہ وہ 5 منتھ پریگننٹ بھی تھی۔ ثانیہ کے پیرنٹس نے بتایا کہ ثانیہ کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی زبان کٹی ہوئی تھی۔ جب ثانیہ کے ماں باپ اس کی لاش کو لینے کے لیے آئے تو ثانیہ کی ساس نے بہت عجیب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہاں شور مت بچاؤ اور اسے لے کر جاؤ۔ ثانیہ کے والدین نے بتایا کہ علی رضا ثانیہ کا قاتل ہے اور انہوں نے الزام لگایا کہ علی رضا ثانیہ کے ہسبینڈ نے ثانیہ کو مرڈر کیا ہے اور اس سب کو ایک سوسائڈ کا روپ دیا ہے۔ ثانیہ کو ہینگ کرنے سے پہلے اس پر تشدد کیا گیا اور ثانیہ کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی زبان کٹی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس سب کو انہوں نے ایک سوسائڈ کا روپ دیا اور ثانیہ کو اپنے کمرہ کے پنکھا سے ہینگ کر دیا گیا۔ جب ثانیہ 17 سال کی تھی تو اس کی شادی علی رضا نامی شخص سے ہوئی۔ شادی کے دوران علی رضا نے انہیں بتایا کہ وہ ان میرڈ ہے، لیکن شادی کے کچھ عرصے ثانیہ کو پتہ چل چکا تھا کہ علی رضا آلریڈی میرڈ تھا، جس کے بعد علی رضا نے ثانیہ پر تشدد کرنا شروع کیا۔ ثانیہ سے موبائل لے لیا گیا، اس کی فیملی سے، اس کی کسی دوستوں سے کانٹیکٹ بالکل ختم کر دیا گیا۔ علی رضا اس کے پیرنٹس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا تھا اور نہ ہی ثانیہ کو اپنے پیرنٹس کے گھر جانے دیتا تھا۔ جب اس تشدد میں اور اس وائلنس میں اضافہ ہوا تو ثانیہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ علی رضا سے سیپریٹ ہو جائے گی۔ وہ واپس اپنے گھر آئی اور اس نے غلا کا کیس فائل کر دیا، لیکن اچانک علی رضا کا ثانیہ کی طرف ایٹیٹیوڈ بدل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ علی رضا بدل چکا ہے۔ اب وہ ثانیہ کو مینیپولیٹ کرنے لگا، ثانیہ کو سمجھانے لگا کہ میں بدل چکا ہوں، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ جب ثانیہ کو لگا کہ علی رضا بدل گیا ہے تو اس نے غلا کا کیس واپس لے لیا اور واپس دوبارہ علی رضا کے ساتھ چلی گئی۔ ثانیہ کے پیرنٹس ثانیہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنے والے تھے۔ اگر ثانیہ ڈائیورس چاہتی تو اس کے پیرنٹس اس کے فل سپورٹ میں تھے، لیکن ثانیہ اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس پر طلاق یافتہ کا دھبا لگے۔ کچھ عرصہ پہلے جب ثانیہ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد علی رضا نے ثانیہ سے اس کے حصے کی پراپرٹی مانگنا شروع کر دی۔ ثانیہ کے حصے کے ساتھ ساتھ علی رضا اس کے بھائی کے حصے کی پراپرٹی بھی مانگ رہا تھا اور اس وائلنس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہوتا گیا اور ایک دن علی رضا نے ثانیہ کو بروٹلی مرڈر کر دیا۔ ثانیہ کے پیرنٹس نے بتایا کہ ثانیہ ڈرتی تھی اس بات سے کہ لوگ کیا کہیں گے، طلاق کے بعد اس کا کیا ہوگا، اور علی رضا ثانیہ کو مینیپولیٹ کرتا کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم ایک طلاق یافتہ عورت کہلاؤ گی، تمہیں کون ایکسیپٹ کرے گا اس سوسائٹی میں۔ جب ثانیہ کے پیرنٹس نے علی رضا پر الزام لگایا کہ اس نے ثانیہ کا قتل کیا ہے تو ثانیہ کی ڈیتھ کے ایک دن بعد قبر کشائی کی گئی اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ نیوز کے مطابق پوسٹ مارٹم میں بتایا گیا کہ ثانیہ کی ڈیتھ خودکشی کی وجہ سے ہوئی، لیکن جو بھی کازز تھے، اگر ثانیہ نے خودکشی بھی کی تو وہ کون سے فیکٹرز تھے جو ثانیہ کو اس قدم پر مجبور کرتے تھے۔ یہ کیس کافی کنٹروورسیز کا شکار ہے۔ بہت سے لوگ الگ الگ نظریات دیتے ہیں اس کیس کے بارے میں۔ پاکستان میں کئی خواتین ڈومیسٹک وائلنس کو روزانہ فیس کرتی ہیں اور وہ صرف سوسائٹی، اس کے نارمز اور پریشر کی وجہ سے اپنے لیے ڈیسیجن نہیں لے سکتی۔ سیکریفائز ہر رشتہ مانگتا ہے، ہر رشتے میں سیکریفائز ہونا چاہیے، لیکن ایک بلر لائن ایگزسٹ کرتی ہے سیکریفائز اور سیلف سلٹر کے درمیان۔ پاکستان میں اور اگر ہم ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں تو یہاں پر کئی عورتیں سیکریفائز کرتے کرتے اس لائن کو ہی ختم کر دیتی ہے اور وہ سیلف سلٹر کی طرف جانے لگتی ہیں۔ 20 سے 40% عورتیں روزانہ ڈومیسٹک وائلنس کو فیس کرتی ہیں اور اپنے لیے سوال نہیں اٹھا سکتی اور ان کو اس بات پہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن ظلم سہنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سوسائٹل نارم، پریشر، یہ ہر انسان کو مجبور کرتے ہیں کسی ٹاکسک ریلیشن میں رہنے کے لیے، اور آہستہ آہستہ یہی نارمز، یہی اسٹیریوٹائپس ایک انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ کنزیوم کر لیتے ہیں۔